ہر قسم کے روحانی اور جسمانی مسائل کے لیے ہمارے چینل وظائف کی دنیا کو سبسکرائب کریں۔ کیا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے اثرات ظاہر ہوئے؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے اثرات ظاہر ہوئے تو جادو کس نے کیا؟ اور جادو کا علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا؟ آج اگر کسی پر جادو کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں تو وہ علاج کیسے کرے؟ ان تمام سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ ہمارے ساتھ ویڈیو کے اینڈ تک جڑے رہیے اور نئے آنے والے تمام ویورز سے ہماری گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور کمنٹ میں اپنی پیاری سی رائے دیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت اسلام شروع کی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنے کا سلسلہ شروع ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا تاج پہنایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت شروع کی تو کفار ہر طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کفار نے، لیکن کفار کی یہ کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمپرومائز کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معبودوں کو برا بلا نہ کہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو یہ کر لیں کہ کچھ وقت ہمارے معبودوں کی عبادت کریں اور کچھ وقت ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الہ کی عبادت کریں گے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کا جواب دے دیا، بزبان قرآن یہ کہہ دیا، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم لکم دینکم ولی دین۔ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ میں تمہارے بتوں کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں اور نہ تمہارا یہ ارادہ ہے کہ تم میرے معبود کی عبادت کرو، تمہارا الگ راستہ ہے، میرا الگ راستہ ہے۔ جب کفار اس بات سے مایوس ہو گئے اور جب انہوں نے یہ بات سن لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے ہو گیا جیسے کہ شہد کی مکھیوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال دینا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کفار نے بڑھ چڑھ کے مخالفت شروع کی اور ہر ایک کی یہی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مٹا دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے مختلف طرح سے کوششیں کی۔ بالآخر لبید بن عاصم کی بیٹیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا اور جادو کے اثرات ظاہر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کام کر لیتے اور آپ کے ذہن میں یہ ہوتا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا ابھی تک۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیدار ہوئے اور مجھے بتانے لگے کہ عائشہ میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا ہے، تجھے سنا رہا ہوں، تمہیں سنانے لگا ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ سننا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتانے لگے کہ نبی کا یہ معجزہ ہوتا ہے کہ آنکھیں سوئی ہوتی ہیں، دل بیدار ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتانے لگے کہ میں سویا ہوا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ دو شخص آئے میرے پاس، ایک میرے سر کی جانب کھڑا ہوا اور ایک میرے پاؤں کی جانب کھڑا ہوا۔ ایک شخص نے دوسرے سے پوچھا کہ یہ جو سویا ہوا شخص ہے اس کو کیا بیماری ہے، کیا مسئلہ ہے؟ دوسرا کہنے لگا کہ اس پر جادو کیا گیا ہے۔ پہلے نے کہا کہ جادو کس طرح کیا گیا ہے؟ دوسرا کہنے لگا کہ جادو جو کنگھی ہوتی ہے اس پر کیا گیا ہے اور کنگھی کے نکلے ہوئے بالوں پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال کنگھی کے ذریعے نکلے ہیں ان پر۔ تو انہوں نے کہا کہ جادو کا علاج کیا ہے اور جادو کر کے کہاں رکھا گیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ فلاں جگہ پر فلاں کنویں میں جادو کر کے یہ رکھ دیا گیا ہے اور جادو کا علاج بھی ساتھ ساتھ بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ہم نے جا کر کے دیکھا تو وہ کنواں ایسے تھا جیسے کہ کوئی شخص مہندی بنائے اور مہندی کے نیچے جو تل چھٹ رہ جاتا ہے، اس طرح کنویں کا پانی تھا، اور اس کے اوپر جو درخت تھا کھجور کا وہ ایسے تھا، عجیب ڈراؤنی سی اس کی شکل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا تو واقعتاً اس درخت کے اندر پتھر کے نیچے یہ چیزیں موجود تھیں۔ ہم نے وہاں سے نکالی اور نکالنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو فرشتوں نے جس طریقے پر علاج بتایا تھا، وہ جو دو اشخاص خواب میں آئے تھے وہ فرشتے تھے، تو فرمایا کہ وہ جو علاج انہوں نے جس طریقے پر بتایا تھا ہم نے اسی طریقے پر کیا۔ آپ کو بھی ہم یہ علاج بتاتے جا رہے ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ علاج ایسے کیا کہ فرماتے ہیں کہ اس میں جو بالوں کے اوپر گریں لگی ہوئی تھی 11 گریں تھی اور ان گروں کے ذریعے جادو کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم نے ان گروں کو کھولنا شروع کیا اور ایک ایک گرہ کھولتے ہوئے قرآن کریم کی آخری 2 صورتیں جو ہیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان دونوں صورتوں کو پڑھنا شروع کیا۔ 11 آیتیں بنتی ہیں ان دونوں صورتوں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک ایک آیت ہم پڑھتے، ایک ایک گرہ کھولتے، تمام گرہیں کھول دی، تمام آیتیں پڑھی، اللہ رب العزت نے وہ جادو کے سارے اثرات ختم فرما دیے۔ تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جادو کے علاج کیا وہ آخری 2 صورتوں سے ہیں۔ تو آج اگر ہم جادو کے اثرات سے بچنے کے لیے اور جادو سے حفاظت کے لیے روزانہ کے معمول بنا لیں کہ آخری 2 صورتوں کو رات کو سونے سے پہلے پڑھ کر کے اپنے سارے جسم پہ مل لیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت زندگی بھر ہمیں جادو سے محفوظ فرمائیں گے۔ اور جو شخص اگر اس ضد میں آ چکے ہیں، جادو کے ان اثرات ان پر ظاہر ہو رہے ہیں کسی طریقے سے بھی، تو وہ قرآن کریم کی ان آخری 2 صورتوں کو مستقل طور پر پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت جادو کے تمام اثرات کو ختم کر دیں گے اور آئندہ آنے والی زندگی میں ہمیشہ کے لیے ان کو جادو سے محفوظ فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔